بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام و رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، 3 جمعہ پہلے آپ ایک عنوان سن رہے تھے کہ ہماری زندگیوں اور ہماری کمائیوں میں برکت کیوں نہیں. چونکہ بیچ میں ایک حادثہ پیش آیا تھا تو اس پر آپ نے 3 جمعہ سنا. تو ہماری زندگیوں میں اور ہماری کمائیوں میں برکت کیوں نہیں ہے، اس موضوع کا آج یہ آخری حصہ ہے. اس سے پہلے آپ نے بہت کچھ سنا ہے اور جانا ہے. جتنے بھی اسباب ہیں، ریزن ہیں، ان میں سے ایک سبب جو بہت بڑی سبب ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں اور ہماری کمائیوں میں برکت بالکل بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی کمائی پر خوش نہیں رہتے. جتنا اللہ دے رہا ہے اس پر آج کا انسان خوش نہیں رہتا. ہم اچھا کما رہے ہوتے ہیں، اچھا کھا رہے ہوتے ہیں، اچھا پہن رہے ہوتے ہیں، ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے، ہمارے پاس خود اپنا ذاتی مکان بھی ہوتا ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جو ہے 1000 روپیہ ڈیلی کا کما کر کے ہر وقت دوسروں کے سامنے میں مگر مچھ کے جیسا آنسو بہا کر کے روتے رہتے. حالت بہت ٹائٹ ہے، بہت خراب ہے، میری کمائی بالکل بھی نہیں ہو رہی. حالانکہ وہ انسان اچھا کما رہا ہوتا ہے، اور وہ انسان اچھا کما کر کے بھی دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے، میرے سے زیادہ تو وہ کما رہا ہے، میں کیا بھی نہیں کما رہا ہوں. لوگ آ کر کے بولتے رہتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ بینک بیلنس بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے پاس کیا بھی نہیں ہوتا. تو جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہیں گے، اپنی کمائی پر خوش نہیں رہیں گے نا، تو ان کی زندگیوں میں برکت بالکل بھی نہیں ہوگی. صحیح الجامع کی بالکل ہی صحیح روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو جو کچھ بھی عطا کرتا ہے، جو کچھ بھی دیتا ہے، رزق یا مال دولت پیسہ وغیرہ جو کچھ بھی دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس دی ہوئی نعمت میں آزماتا ہے. اب اگر انسان اس اللہ کی آزمائش پر خوش رہتا ہے، نہیں بھائی اللہ جتنا دے رہا میں اس پر راضی ہوں، خوش ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی کمائی میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ اس کی رزق میں، اس کے رزق میں کشادگی رکھ دیتا ہے، اللہ اس کی روزی روٹی کو اور بڑھا چڑھا دیتا ہے. کس انسان کے لیے؟ اس انسان کے لیے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی آزمائش پر خوش رہتا ہے. اسی کے برعکس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جو انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کی آزمائش پر خوش نہیں رہتا ہے، گلے شکوے کرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، میں کیا بھی نہیں کما رہا ہوں، اچھا کما رہا ہوتا ہے. یہ آج کل اکثر لوگوں کی عادت ہے، اچھا کما رہے ہوتے، جیب میں 1000 10,000 روپیہ بھی ہوتا ہے، بینک بیلنس بھی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے میں بول لیتے پھرتے ہیں کیا بھی نہیں کما رہا ہوں، میرے پاس کیا بھی نہیں ہے. تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی کمائی اور ایسے لوگوں کی زندگی سے برکت کو چھین لیتا ہے.
اور ایسے لوگوں کو رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ اللہ نے اس کے تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو انسان راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی رکھ دیتا، اللہ اس کی روزی روٹی میں اضافہ کر دیتا۔ اور جو انسان راضی نہیں رہتا ہے، خوش نہیں رہتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے زیادہ نہیں ملتا، اتنا ہی ملتا جتنا کہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اور آپ اپنی کمائی پر خوش رہیں گے، اپنی روزی روٹی کے بارے میں خوش رہیں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری کمائیوں میں برکت رکھ دے گا۔ بھائی آج کا انسان کیا ہے؟ اللہ نے دنیا کو بنایا نا، تو ہر انسان الگ الگ چیزوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب ہر انسان یہ چاہے گا بھائی سب کچھ میں ہی کر لوں تو دنیا کیسے چلے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جس لائن میں ہے نا، جتنا بھی کما رہے ہیں، چاہے وہ جس طریقے سے بھی کما رہے ہیں نا، اس پر خوش رہیے، اللہ آپ کی کمائی میں برکت رکھ دے گا۔ میرے دوستو، ہماری کمائیوں میں جو برکت نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں جو برکت نہیں ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں، ہم سنت کے مطابق کھانا نہیں کھاتے۔ سن لیجیے، بہت اہم بات ہے، ہم سنت کے مطابق کھانا نہیں کھاتے، آدھا ادھورا کھانا کھا کر کے اٹھ جاتے، اپنا پلیٹ ٹھیک سے صاف نہیں کرتے، اپنی رکابی ٹھیک سے صاف نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ٹھیک سے صاف نہیں کرتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا اس کا زندگی میں برکت سے کیا لینا دینا، کمائی میں برکت سے کیا لینا دینا ہے؟ میرے دوستو، اس کا زندگی میں برکت لینا دینا، اس کا تعلق ہے ہماری کمائیوں میں، ہمارے رزق میں برکت کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اب دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان کھانا کھائے تو وہ انسان اچھی طرح سے اپنی انگلیوں کو چاٹ لے۔ ذرا غور سنیے، جب تم میں سے کوئی انسان کھانا کھائے تو اپنی رکابی کو، اپنے پلیٹ کو، کٹورے کو اچھی طرح سے چاٹ لے، صاف کر لے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم میں سے کوئی انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں جو انگلیاں میں کھانے لگے کس انگلی کے اندر برکت ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، یہ انگلیوں میں برکت ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پلیٹ چاٹ لے، اس لیے کہ وہ انسان نہیں جانتا ہے کہ پلیٹ کے کس حصے کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہاتھوں کی انگلیوں میں برکت چپکی ہوئی رہتی ہے، پلیٹ کے اندر برکت جو ہے نا چپکی ہوئی رہتی ہے۔ ہم اور آپ چاٹتے کا، لوگ تو انگلی کو چاٹنا معیوب سمجھتے ہیں، پلیٹ کہاں سے چاٹیں گے؟ پلیٹ میں تو کھانا پورا بچا کر کے اسی میں ہاتھ دھو لیتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کے اندر رزق کی بے حرمتی دیکھنا ہو تو شادی بیاہ میں دیکھ لیجیے، حرص کے مارے اتنا ڈال لیتے اور پھر جو ہے نا آدھا ادھورا کھا کر کے اٹھ جاتے، اور لوگ زبردستی ڈالتے، لیجیے مولوی صاحب کھائیے، مولوی صاحب کو زیادہ محبت بتلاتے، کھانا نہیں چاہتے پھر بھی ڈال دیتا، بھائی کتنا کھائے گا، مجبوری میں چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ پلیٹ میں جو ہم اور ہم کھانا بچا دیتے ہیں نا، اور ہاتھ نہیں چاٹتے، لوگ کیا بولتے ہیں کہ پلیٹ میں ہاتھ دھونے سے برکت چلی جاتی ہے۔ یہ بیوقوفی ہے، یہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ کیا بولتے ہیں کہ پلیٹ میں ہاتھ دھونے سے برکت ختم ہو جائیں گے، نہیں دھونا۔ یہ لیجئے، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ پلیٹ چاٹو، اس کے اندر برکت ہے، وہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ انگلیاں چاٹو، اس میں برکت ہے، یہ ہم اور آپ نہیں کرتے۔ کہاں سے کی لا لی؟ اچھا، ایک انسان اپنا پلیٹ صاف نہیں کرتا ہے، اپنی انگلیاں نہیں چاٹتا، لیکن اگر کوئی پیر اور فقیر جو ہے اپنا ہاتھ دھو کر کے تو اس میں کلی وغیرہ کر کے پلیٹ میں دے تو لوگ اس کو پینے کے لیے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کر لیتے، نہیں پیر صاحب کا ہے، یہ لیجئے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھتے ہو نا تو وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ سنیے ذرا غور سے، اپنی اصلاح کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو وہاں شیطان آ کر کے حاصل ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے کہ کہاں اس کا کوئی نوالا گر جائے تو میں اسے اٹھا کر کے کھا لوں۔ شیطان بھی کھانا گرانے کے چکر میں رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے اٹھا لو، اسے جو گندگی وغیرہ لگی ہے، نیچے جو لقمہ گر گیا ہے اسے تم اٹھا لو، اور جو گندگی لگ گئی اسے چھوڑ دو، صاف کر کے جو بچا ہوا ہے صاف ستھرا نوالا اسے کھا لو۔ پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح سے اپنی انگلیاں کو بھی چاٹو اور اچھی طرح سے تم اپنے پلیٹ کو بھی صاف کرو۔ اور مسلم شریف کے اندر تو حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ
خود نہیں چاٹتا ہے تو دوسروں کو چٹوا دے، اپنی بیوی کو چٹوائے، اپنے بچوں کو بھی چٹوائے، لیکن ہاتھ کو چاٹنے سے پہلے ہاتھ نہ دھوئے۔ ہم اور آپ تو ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں، بلکہ آج کل تو وہ فیشن آ گیا نا ٹیشو پیپر سے پوچھنے کا، لوگ ٹیشو پیپر سے پوچھ لیتے ہیں اور ہو گیا، کھانا پینا ہو گیا، ساری برکت وہیں چلی جاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برکت جو ہے یہ ہاتھ کی انگلیوں میں اور پلیٹ کے آخری حصے کے اندر ہوتی ہے۔ ایک تو ہم اور آپ یہ کام کرتے ہیں، دوسری غلطی جو ہمارے کھانوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق پلیٹ سے کھانا نہیں اٹھاتے۔ اب پلیٹ میں دال چاول سب کچھ رکھے اور سیدھا پلیٹ کے بیچ میں ہاتھ ڈال کے کھاتے، ایسا نہیں کھانے کا۔ جی ہاں سن لیجیے، آپ چوکیے مت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے سامنے میں کھانا رکھ دیا جائے تو کھانے کے کنارے سے کھانے کا آغاز کرو، بیچ میں ہاتھ مت ڈالو۔ ہم اور آپ جو پلیٹ کا بیچ ہوتا ہے نا وہیں پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کنارے سے کھانا شروع کرو اور بیچ کو چھوڑ دو، ابھی مت کھاؤ۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ کھانے کے اندر برکت جو ہے یہ بیچ میں نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کھانے کے اندر برکت یہ کھانے کے اوپر سینٹر میں نازل ہوتی ہے، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا۔ اور ہم اور آپ بیچ سے کھانے کا آغاز کرتے تو ہمارے رزق میں برکت کہاں رہے گی؟ ہمارے کھانے پینے میں برکت کہاں رہے گی؟ یہ وجہ کہ ہم اور آپ کھاتے رہتے ایسا لگ رہا ہے کہ انسان جو ہے نا مسلمان کھانے کے لیے پیدا ہوا۔ نہیں میرے بھائیو، ہم اور آپ کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا بس کھانا ہے، چاہے وہ جیسا بھی رہنے دے۔ بلکہ کسی بھائی بول رہے تھے مولانا شادی میں تو لوگ ٹھیک سے چباتے بھی نہیں، بس ایسے ڈالتے رہتے، ایسے اتنا منہ کرتے اور نگل لیتے، کیا بھی نہیں، سب پیٹ کا مشین دیکھ لیتا۔ بیمار پڑ جائیں گے اگر پلیٹ نہیں چاٹیں گے، ہاتھ نہیں چاٹیں گے نا تو بیمار پڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی سے ثابت ہوتا ہے کہ آخری چیزوں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ میں کیا بتلاؤں میرے بھائیوں، یہ سب ہماری کوتاہی ہے، اس لیے تو ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں برکت نہیں ہے۔ تو برکت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ برکت تو ہمارے کھانے کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ بات رکھی، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کھانا بہت کھاتے ہیں لیکن جی نہیں بھرتا ہے، دل نہیں بھرتا، بولتے جی نہیں بھرتا، ہم سیراب نہیں ہو پاتے، بولتا کہ اور کھاؤ اور کھاؤ، اور جیسے کہ ہماری اور آپ کی عادت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید کہ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، کوئی ایک ٹائم میں کھاتا ہے، کوئی دوسرے ٹائم میں کھاتا ہے، کوئی تیسرے ٹائم میں کھاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں ہم الگ الگ کھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تم لوگ مل جل کر کے کھایا کرو، اس لیے کہ مل جل کر کے کھانے میں، ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانے میں برکت نازل ہوتی ہے۔ دیکھیے اب ہم اور آپ گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مرد ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب الگ الگ کھاتے ہیں، سب ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن سب کے کھانے کا ٹائم الگ رہتا، کوئی آتا کسی ٹائم میں کھاتا۔ اور تو اور ہے، کہتے ہیں عورتیں مردوں کے ساتھ نہیں کھانا، اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کھانا، بیچاری عورتوں کو سب سے آخر میں کھانے کے لیے ملتا ہے، ان کو بھی بیٹھائیے، برکت ملے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ مل جل کر کے ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھایا کرو، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ کھانے میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پر دیکھ لیجیے، ایک ساتھ اگر بیٹھ کر کے کھائیں گے تو اس کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہے، اور کم کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر الگ الگ کھائیں گے تو ہماری کمائیوں کے اندر، ہمارے رزق کے اندر اور ہمارے دانے پانی کے اندر برکت نہیں ہوگی میرے دوستو۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم گھر کے اندر سمجھ لیجیے کھاتے ہیں پیتے ہیں، اگر اللہ اس کے اندر برکتیں رکھ دے تو ہم اور آپ ان احادیث کے اوپر عمل کیا کریں۔ یہ تو کھانے پینے کی بات ہو گئی۔ آج جو ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے، ہماری کمائیوں میں برکت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ہم اور آپ جو ہے اپنے گھروں کے اندر ایسی چیز رکھتے ہیں جس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، اور آج مسلمان جو نا غیروں کی نقل پر چل پڑے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں نازل ہو رہی ہے؟ تو سنیے، ذرا غور سے سنیے۔ وہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر، جس دکان میں، ذرا غور سنیے، جس دکان میں، جس گھر میں تصویریں ہوں گی، مجسمے ہوں گے، اس گھر میں برکت نہیں ہوگی۔
اس کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ جی ہاں سن لیجئے، بس ایسے ہی روتے رہیں گے، کمائیں گے تو خوب، لیکن وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ پتہ نہیں چلے گا۔ جی ہاں سن لیجئے۔ اور آج کل تو غیروں کو چھوڑ دیجئے، ہمارے اہل حدیث بھائی بھی اپنے اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی تصویریں لٹکا رہے ہیں، ہندوؤں کی طرح، غیر قوم کی طرح جو ہے اپنے ماں باپ کی تصویریں لٹکا رہے ہیں، مرنے کے بعد لٹکاتے ہیں نا۔ اور تو اور چھوڑیے، لوگ جو ہے اپنے پیروں اور فقیروں کی تصویریں بھی دکان کے سامنے لٹکاتے ہیں، ایسا جیسے ہی شٹر اٹھانا تو ہمارے پیر صاحب نظر آنا۔ ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ مولانا ہمارے دکان کے سامنے ایک بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، انہوں نے اپنے دکان کے سامنے ایک تصویر لگا لی ہے پیر صاحب کی۔ جیسے ہی وہ شٹر اٹھاتے ہیں تو شٹر اٹھانے کے بعد پہلے چپل چھوڑ کر کے آنکھ اور ہاتھ بند کر کے اس کو دیکھتے رہتے صاحب، ایک دم ادب و احترام کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے دکان میں قدم رکھتے ہیں، اور کیا سوچتے ہیں کہ ایسا کرنے سے برکت ناصل ہوگی۔ نہیں میرے بھائیو سن لیجئے، جس گھر کے اندر تصویریں ہوں گی، جس دکان میں تصویر ہوں گی، جس کاروبار میں لوگ تصویر کو شامل کریں گے، وہاں رحمت کے برکت کے فرشتے نازل نہیں ہوں گے۔ انسان کمائے گا خوب، لیکن وہ برکت اس کی زندگی میں، اس کی کمائی میں، اس کی دکان میں نہیں رہے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین آئے، ذرا غور سنیے، اور اپنے اپنے گھروں سے تصویروں کو نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ سجا کر کے نہیں رکھنے کا، ابھی میں بتلاؤں گا۔ اچھا، تصویر کے اندر اور ایک چیز ہے، وہ کیا بولتے ہیں، لافنگ بدھا، وہ پیٹ بڑا ہوتا نا، ایک اسٹیچو بولتے ہیں، لافنگ بدھا ہی بولتے ہیں نا، وہ لافنگ بدھا جو اسٹیچو ہے وہ بھی رکھتے ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ کئی گھروں کے اندر ہم نے دیکھا جو شوکیس ہے، جو الماری ہوتی ہے نا، جو ہال میں رکھتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ گڑی کا جو پتلا ہے وہ سجا کر کے رکھتے ہیں، وہ تاج محل کے جیسا ہوتا ہے، کوئی گفٹ میں دیا رہتا، اس کے اندر وہ مجسمے ہوتے ہیں، وہ سب اسی کے اندر شامل ہیں۔ ایک ایک حدیث میں سنانے والا ہوں۔ مجسمہ اگر گھر کے اندر ہے، اگر آپ نے بیروے میں سجا کر کے رکھا ہے تو ہٹا دیجئے، اور اگر آپ کے گھر میں لافنگ بدھا ہے، مجسمہ ہے، پتلا ہے، تصویر ہے، تو سب کو نکال پھینکیے، نہیں تو رحمت اور برکت کے لیے ترس جائیں گے۔ سنیے حدیث، جبریل امین آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے کے پاس۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ آئیے، اندر آ جائیے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا، میں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے گھر کے دروازے پر جو پردہ لٹکا ہوا ہے اس کے اندر تصویریں ہیں، اور جہاں تصویریں ہوں، حضرت جبریل امین کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور جہاں تصویریں ہوں وہاں پر ہم رحمت کے برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسا کیجئے کہ آپ کے پردے کے اوپر جو تصویر ہے نا اس کی منڈی اڑا دیجئے، گردن اڑا دیجئے۔ اگر کسی کو تصویر رکھنا ہے، اگر اس کو ماں سے محبت تھی، باپ سے محبت تھی، اگر باپ کی تصویر لگا کے رکھنا ہے تو یہ گردن اڑا دیں۔ گردن یعنی تصویر کی گردن، یعنی کہ ماں باپ کی گردن پھر آپ اڑا دیں گے، تصویر کی گردن جو ہے اڑا دیجئے، ہو گیا، رکھ سکتے۔ چہرہ اگر ہے تو تصویر، چہرہ اگر نہیں ہے تو تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ کہا جبریل امین نے کہ آپ جو ہے اس کی گردن اڑا دیجئے، اس کی گردن مٹا دیجئے، یا پھر آپ اس کا بچھونا بچھا لیجئے تاکہ یہ تصویریں روندی جائے، پاؤں سے روندی جائے۔ مطلب یہ کہ ان تصویروں کا عزت و احترام نہ ہو۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، تصویروں کا عزت و احترام کرنے سے جبریل امین نے منع کیا، اور لوگ جو ہے تصویروں کے سامنے میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چونکہ بیان وغیرہ سنتے رہتے ہیں تب لوگ بولیں گے کہ یہ مولوی اپنی طرف سے بول رہا ہے، تو میں نے حدیث نمبر بھی لکھ کر کے لایا، بتلا دیتا ہوں تاکہ سننے والے جو ہے اس کو ملا لے۔ نسائی شریف کے اندر 5365 نمبر ہے، حدیث نمبر 5365، 5365 کے اندر جو ہے یہ حدیث موجود ہے، اور جیسا میں نے بیان کیا ویسا ہی موجود ہے۔ دیکھیے، کہا کہ آپ اس کو بچھونا جو ہے بچھا لیجئے۔ تو تصویر اگر ہے تو اسے پاؤں سے مارنا ہے، یہاں وہاں، جیسے کہ بچیاں جو ہے گڑیا سے کھیلتی ہے، تو گڑیا سے کھیل سکتی ہے لیکن آپ سجا کر کے نہیں رکھ سکتے۔ کوئی ادھر سے آیا پاؤں مارا، کوئی ادھر سے آیا پاؤں مارا، کوئی ادھر سے آیا لات مارا، ایسا اگر تصویروں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو صحیح ہے۔ یہ تصویر بہت خطرناک ہے، اس کے ذریعے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیو، تبھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے یہ بیان فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر، مجسمہ بولے تو پتھر کا اسٹیچو، مجسمہ اور کتے جس گھر کے اندر ہو، وہاں رحمت کے برکت کے فرشتے نہیں آتے، عذاب کے فرشتے ہی آئیں گے، موت کے فرشتے ہی آئیں گے، لیکن رحمت کے برکت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو مسلمان تو یہ کر رہا تھا، برکت کہاں سے آئے گی؟ بولیے بھائی۔ تو میرے بھائیوں، اگر مجسمہ رہے گا گھر کے اندر، اگر تصویریں رہیں گی گھر کے اندر، تو ایسی صورت میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھروں کے اندر برکت نہیں رہتی ہے، ایسے لوگوں کی کمائیوں میں، زندگیوں میں برکت نہیں رہتی ہے۔ میرے دوستو، آج جو ہماری زندگیوں میں، ہماری کمائیوں میں برکت نہیں ہے، اس کا ایک سب سے بڑا سبب وہ یہ ہے، ذرا غور سنیے، سب لوگ سنیے، کہ ہم اور آپ جو ہے برکت کے وقت میں سو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ آپ کیا بول رہے ہیں، برکت کے وقت میں ہم سو جاتے ہیں؟ جی ہاں، برکت کے وقت میں ہم اور آپ سو جاتے ہیں۔ جس وقت رزق کی تقسیم ہوتی ہے، جس وقت ایک انسان کی سمجھ لیجئے کہ دنیا و آخرت کے بھلائی کو جمع کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم اور آپ سو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا، ہماری نسلیں سو رہی ہے، اور برکت کا وقت ہے صبح کا وقت۔ صبح کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں، صبح کے وقت میں، فجر کے وقت میں برکت رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ افسوس ہوتا ہے کہ جس قوم کے اوپر صبح میں اٹھنا فرض ہے، وہ قوم گھوڑا بیچ کر کے، گدھا بیچ کر کے سو رہی ہے، اور جس قوم کے اوپر فرض نہیں، وہ قوم 4 بجے سے 3 بجے سے اٹھ کر کے جھاڑو پوچھا لگاتی ہے، سب کچھ کرتے ہیں۔ غیر قوم والے کیا کرتے ہیں؟ جس قوم کو حکومت کرنا ہوتا نا، وہ قوم جاگتی ہے، اور جس قوم کو مرنا طے ہوتا نا، وہ قوم سوتی ہے۔ یاد رکھ لیجیے، صبح سویرے اٹھ کر کے لوگ دیکھیں باڈی شاڈی بنا رہے ہیں، جم کر رہے ہیں، مسلمان سو رہا ہے، تو مار نہیں کھائے گا تو کیا کھائے گا؟ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ حدیث کو سنا، ذرا غور سنیے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں یہ کہا کہ برکت ہے، اور برکت کی دعا کی۔ تو یہ بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کپڑے کا بزنس تھا، تو انہوں نے صبح سویرے ہی فجر کے بعد سے بزنس کرنا شروع کر دیا، اپنا مال بھیجنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کچھ ہی دنوں میں وہ کروڑ پتی، ارب پتی بن گئے، مالدار بن گئے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے۔ اور ہم اور آپ جو ہے صبح کے وقت میں سوئے رہتے ہیں۔ صبح، ہماری صبح، ہماری نسلوں کی صبح کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے صبح ہو رہی ہے، جبکہ جلدی اٹھنا یہ فرض ہے۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ برکت ہے صبح کے وقت میں۔ اور آپ کو یہ جان کر کے حیرانی ہوگی، مسلمانوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ صبح کے وقت میں بہت کچھ ہے ایک انسان کے لیے۔ میڈیکل سائنس کا یہ کہنا ہے کہ صبح کے وقت میں جو انسان بیدار رہتا ہے نا، تو صبح کے وقت میں انسان کے جسم سے ایک کورٹیسول، ایک کیا کہتے ہیں کہ ہارمونس پیدا ہوتا ہے، کورٹیسول ہارمون پیدا ہوتا ہے، اس کو آپ جو ہے تناؤ کا ہارمون کہہ سکتے ہیں۔ صبح میں جلدی اٹھنے سے انسان کا ٹینشن ختم ہوتا ہے، اور یہ ہارمون کورٹیسول ایک ایسا ہارمون ہے نا، یہ بہت ضروری ہے انسان کے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے۔ یہ جو ہے ایک میٹابولزم ایک پاور ہوتا ہے، وہ اس کو مضبوط کرتا ہے۔ جو انسان صبح میں، یہ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے، اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو آپ گوگل پر سرچ کر لیجیے گا، میں نے آج ہی سرچ کر کے دیکھا ہے کہ صبح میں جو انسان جلدی اٹھتا ہے نا، اس کے بدن سے جب یہ ہارمونس نکلتے پیدا ہوتے ہیں تو اس کو رات میں جلدی نیند آتی ہے، اس کی صحت اچھی رہتی ہے، اس کا بلڈ شوگر اور بی پی، یہ ساری چیزیں جو ہے، انگ کے اندر چربی، یہ سب بالکل ہی سمجھ لیجئے کہ ایک دم سے صحیح تناسب کے ساتھ رہتا ہے، اچھی طرح سے رہتا ہے۔ وہ زیادہ موٹا بھی نہیں ہوتا جو صبح میں جلدی اٹھتا ہے، اور جو انسان نہیں اٹھے گا نا، وہ بہت موٹا ہو جائے گا اور کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہوگا، ٹینشن میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان رات میں سوتا ہے نا، تو شیطان اس کے گدی پر، پیچھے ہوتا ہے گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گانٹھ لگاتا ہے، اور ہر گانٹھ پر منتر پڑھتا ہے۔ شیطان منتر پڑھتا ہے، اور منتر پڑھ کر کے گانے گاتا ہے کہ علیک لیل طویل فرقد، کہ سو جا منا سو جا، سو جا منی سو جا۔ یہ یعنی کہ
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ایسا ہی ہے کہ شیطان جو ہے گانے گاتا ہے کہ سو جا تھپکی لگاتا ہے، سو جا بیٹا سو جا. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو گانے گاتا رہتا ہے، تھپکی لگاتا رہتا ہے، لیکن انسان اگر اٹھ جاتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی آسان ہوتی ہے، انسان اٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کر لیا، یا سو کر کے اٹھنے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھ لیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اب یہ 2 گرہ باقی ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر وہ وضو کر لیا، اٹھا اور وضو کر لیا تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور اگر پھر وہ انسان وضو کرنے کے بعد مسجد میں آیا اور فجر کی نماز پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری گرہ، جیسے انسان امام کے ساتھ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے ہی سلام پھیرا اس کی 3 گرہیں کھل جاتی ہے. جو آخری ٹکڑا ہے وہی اصل میں بتانا چاہتا ہوں. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایسا انسان جس کی 3 گرہیں کھل جاتی ہے وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ بڑا ہی حشاش بشاش ہوتا ہے، بڑا ہی خوش ہوتا ہے، بڑا ہی اس کے باڈی کے اندر فٹنس ہوتا ہے اور بڑا ہی فرتیلا ہوتا ہے، وہ صحت مند اور تندرستی کی زندگی گزارتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان سویا رہ گیا، سورج نکلنے تک سویا رہ گیا، اور جو انسان سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ برا نہیں مانیے گا لیکن حدیث کیا کرنا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے دونوں کانوں میں مد دیتا ہے. جی ہاں یہ حدیث ہے، یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں. جو انسان سورج نکلنے تک سویا رہتا نا، شیطان اس کے ایک کان میں نہیں 2 کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. تو جو میں حدیث بیان کر رہا تھا اس کے اندر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جو انسان اجالا ہونے تک سویا رہتا ہے تو ایسا انسان جب صبح کرتا ہے تو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ بڑا ہی خبیث نفس سے کسلانا، بڑا ہی ٹینشن میں ہوتا ہے، ایک دم مرا سا مرجھایا سا اس کا چہرہ رہتا ہے، اس کا پورا ایک دم سستی سے اس کا پورا دن گزرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. میڈیکل سائنس نے جو کہا ہے وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جلدی اٹھو گے صحت مند رہو گے، اور اگر دیری سے اٹھو گے، اجالا ہونے تک سوئے رہو گے تو ہمیشہ بیمار رہو گے. جی ہاں، تو فجر کے وقت میں جلدی اٹھیے، یہ ہمارے پر فرض ہے، واجب ہے. اپنے بیوی بچوں کو اٹھائیے، اس وقت جو ہے نا برکتیں تقسیم ہوتی ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت میں رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے اور ہم اور آپ سوئے رہتے تو ہماری زندگی میں برکت کہاں سے رہے گی؟ تو جلدی اٹھیں گے میرے بھائیوں، اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ آج سے فجر کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، آج جو ہماری زندگیوں کے اندر اور ہماری کمائیوں کے اندر جو برکت نہیں ہے اس کا ایک بہت بڑا ریزن میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے. وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے اپنی شان دکھانے کے لیے سماج اور معاشرے کے اندر اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں، قرضہ لے لیتے ہیں. اب بچے کی شادی ہے، 5 لاکھ روپیہ قرضہ، یہ کرنا ہے اس کے لیے قرضہ. جو انسان مقروض رہے گا نا اس کی زندگی میں برکت کبھی نہیں رہے گی. سن لیجیے، جو انسان مقروض رہے گا وہ کتنا بھی کما لے گا وہ بھوکا کا بھوکا رہے گا. قرض سے بچیے، بہت خطرناک چیز ہے. میں قرض کے بارے میں انشاءاللہ میں تقریر کروں گا کہ قرض کتنا خطرناک ہے، لیکن اب نہیں، رمضان کے بعد. یہ قرض بس مختصر طور پر آپ یہ سن لیں اور جان لیں کہ یہ قرض کتنا خطرناک ہے. اگر آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہو تو صرف ایک بات سے لگا لیجئے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز کی ہر آخری تشہد کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے قرض سے پناہ پکڑا کرتے تھے. اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اللہ مجھے گناہوں کے بوجھ سے اور قرض کے بوجھ سے بچا کے رکھنا. اللہ اکبر. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ضرورت تھی؟ جو انسان مقروض رہے گا ہمیشہ پریشان رہے گا. اب ایک انسان مثال کے طور پر، اب ایک انسان 1000 روپیہ ڈیلی کماتا ہے، 5-6 لاکھ روپیہ قرضہ لے لیا ہے، اب اسے اس کو چکانا ہے، 500 روپیہ اسے روز دینا ہے. کتنا پیسہ بچا؟ 500 بچا. اب 500 میں اس کی زندگی چلے گی؟ نہیں چلے گی. اب اس قرضے کو اپنی زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اور قرضہ لیتا ہے، قرضے پر قرضہ لیتا ہے. اس طرح سے قرضہ لیتے لیتے وہ انسان گاؤں چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے. وہ لوگ قرضہ کو معمولی سمجھ لیے. جو انسان مقروض ہوگا نا وہ انسان گیا کام سے. تو جتنا اللہ دے رہا نا اسی میں خوش رہیے. اور کہاوت بھی ہے نا کہ جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ. آپ پاؤں پھیلا سکتے ہیں. یہ محاورہ جو ہے نا کہ جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ،
وہ کسی حد تک صحیح ہے، پورا صحیح نہیں ہے۔ جتنا آپ کے پاس چادریں پاؤں پھیلائے، اور اگر آپ پھیلانا چاہتے ہیں تو نئی چادر خرید لیجیے۔ نئی چادر خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ محنت کیجیے، محنت کیجیے، کوشش کیجیے، اللہ تو رزق کے دروازے کھولے گا ہی۔ محنت تو کرتے نہیں ہیں، بس بولتے رہتے ہیں بھائی جتنا دیا اسی میں خوش رہنا اور قرضہ لیتے رہنا۔ بھائی قرضہ لینے سے بچو، ایک ٹائم بھوکے رہ جاؤ لیکن قرضے مت لو۔ قرضہ کی وجہ سے انسان کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، قرضہ کی وجہ سے انسان کے گھر بھی بک جاتے ہیں، قرضہ کی وجہ سے انسان کبھی خوشحال زندگی نہیں رہ سکتا۔ مقروض انسان ٹینشن ہی مر جاتا ہے، مقروض انسان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو قرض سے بچیں گے۔ اور خطرناک چیز ہے، سب سے آخری بات سن لیجیے میرے بھائیوں، آج جو ہماری زندگیوں کے اندر برکت نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے نا، ذرا غور سنیے، خاص کر کے نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے لیکن خاص طور سے اس بات کے مخاطب جو ہے نوجوان حضرات ہیں۔ آج جو انسان ہماری زندگیوں کے اندر برکت نہیں ہے، کماتے تو بہت ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن جو برکت نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آج کا نوجوان، آج کا انسان بڑے بزرگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، بوڑھوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اپنے ماں باپ جو بوڑھے ہو چکے ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ بولتا ہے کہ بھائی بڈھے ہو گئے تو یہ جو ہے نا ڈال دو اولڈ ایج ہوم میں، بلکہ کتنے لوگ تو بددعائیں بھی دیتے ہیں، میرا باپ جلدی مرتا نہیں، رات بھر کھانستا رہتا، مجھے پریشان کرتا رہتا ہے۔ اور آج کل تو لوگ، عورتیں بھی اپنے ساس سسر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ نہیں ہمارے کو نہیں ہونا، بولتے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ لیجیے۔ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں لوگ جو ہے یہ عورتیں گڑھ لیتی ہے۔ اور کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے بیوی کے بعد میں آ کر کے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے، بوڑھے ماں باپ کو میں کہہ رہا ہوں۔ تو جو انسان بھی اپنے بوڑھے والدین کو، اپنے بوڑھے بزرگوں کو ساتھ میں نہیں رکھے گا نا، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہے گی۔ جی ہاں، سن لیجیے سماج اور معاشرے کے اندر کیسی کیسی باتیں ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر ابھی بہت جو ہے نا پھیلی تھی کہ ایک انسان اپنی ماں کو جو ہے اولڈ ایج ہوم میں رکھا تھا، اس کی ماں مر گئی، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہاری ماں مر گئی، آ کر کے کریا کرم کرو۔ تو بولا کہ میری ماں کی لاش کو ابھی فریزر میں رکھو، ابھی ہمارے گھر میں شادی ہے، 3-4 دن کے بعد آ کر کے اس کو کریں گے۔ دیکھیے یہ حالت ہے، بزرگوں کی عزت و احترام ہمارے اندر سے نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو ہے بزرگوں کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے۔ تو اگر ہم اور آپ اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے نا تو ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ کیوں؟ اب آپ کہیں گے کہ مولانا آپ یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ تو سن لیجیے حدیث، چھوٹی سی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت جو ہے یہ تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، برکت کہاں ہے؟ بزرگوں کے ساتھ رہنے میں ہے، بزرگوں کی عزت کرنے میں ہے، بزرگوں کی دیکھ ریکھ کرنے میں۔ آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گا، میں بڑوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اور خواتین بھی کہتی ہیں کہ نا، میں اپنے شوہر کو بولتی ہے بھائی میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا، اسلام میں ایسا کہا۔ اور جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اپنے اولاد کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ بھائی ماں باپ کے ساتھ رہنا۔ ایسا کیسے ہوگا؟ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ آج اگر کوئی بوڑھوں کو دور کرے گا، بزرگوں کو دور کرے گا تو کل بھی اسے کوئی دور کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں کو اپنے ساتھ رکھیے، ان کی عزت و احترام کیجیے، ان کی زندگی کے ان کے ساتھ برکتیں لگی ہوئی رہتی ہے۔ اور وہ کتنا کھاتے ہیں، وہ تو ایک بچے سے بھی کم کھاتے ہیں۔ جو بزرگ ہوتے ہیں ایک بچوں کے جیسا کھاتے ہیں، ان کا حال بھی بچوں کے جیسا ہو جاتا ہے۔ بس ہم کو اور آپ کو برداشت کرنے اور سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں کئی حدیث ہیں۔ کسی حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا جو بزرگوں کی عزت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بزرگوں کے حق کو نہیں پہچانتا، بزرگ بولے تو مولوی صاحب نہیں، بوڑھے عمر دراز، ان کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ جو بڑوں کی عزت و احترام نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بڑوں کے حق کو نہ پہچانے، نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسلمان کہلائے جانے کا حقدار نہیں ہے جو بڑوں کی عزت و احترام نہیں کرتا، ان کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا، ان کی بات نہیں سنتا ہے۔ جو انسان بزرگوں کو ستائے گا، مارے گا، پیٹے گا، اسے زندگی میں کبھی برکت رہے گی؟ بولے بھائی، ہرگز نہیں رہے گی۔ تو اگر برکت چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے بڑوں کا، خاندان کے بڑوں کا، اپنے دادا کا، اپنے چاچا کا، اپنے پھپھا کا، اپنے خالوں کا خاص خیال رکھیے، ان کا عزت و احترام کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ برکت ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ ختم ہوا میرے بھائیوں۔ اگلا جو خطبہ جمعہ ہے، جو کہ 2025 کا آخری جمعہ ہے، اس کا موضوع ہے وقت کی قدر و قیمت اور نیا سال۔ چونکہ رمضان بھی قریب ہے،
تو اب یہاں سے جو ہے نا اگلے خطبہ جمعہ سے رمضان کی تیاری کا موضوع آنے والا ہے، بہت ہی قریب ہے. دعا کر لیں کہ اللہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب کرے. آمین بولیے بھائی، آمین. بہت ہی قریب ہے، تو انشاءاللہ وہاں سے ہم رمضان کی تیاری کریں گے اگلے خطبہ جمعہ سے. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم سب کو اپنی طرف سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں میں، ہماری کمائیوں میں، ہمارے گھروں میں برکت یا رحمت نازل فرما. آمین.